السلام علیکم لسنر. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی. چلیے شروع کرتے ہیں. قسط نمبر 8. ماما پلیز آپ مجھے بلا لیا کریں. وہ بیگم آفندی کے آنے پر فوراً اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. بیٹا بس ویسے بھی جا رہی تھی. بیگم آفندی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو پوچھنے لگا، کہاں گھر جا رہی ہیں؟ نہیں، پہلے فیکٹری جاؤں گی پھر گھر. فیکٹری کا کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، میں چلا جاتا ہوں. وہ اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر بولا، نہیں تمہیں کہیں اور جانا ہے. بیگم افندی نے مسکرا کر کہا تو وہ کچھ جھینپ کر مسکرایا. ہاں لیکن چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کوئی خاص پروگرام تو نہیں بنایا، بس ابھی فائقہ سے پوچھوں گا اگر وہ میرے ساتھ ڈنر پر چلے تو. ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں، بیگم افندی بے اختیار بولی. پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگی، میرا مطلب ہے آج تمہاری برتھ ڈے ہے اور تمہارے کہنے پر میں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم کم از کم اپنے خاص دوستوں کے ساتھ ضرور انجوائے کرو، اور میں نے ہوٹل میں تمہارے لیے ٹیبل بھی ریزرو کروا لی ہے. میرا خیال ہے فائقہ انکار نہیں کرے گی. اور اگر اس نے انکار کر دیا، دیر ہو جانے کے خیال سے، اس نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، اگر تم کہو تو میں اس کے گھر فون کر دوں. بیگم افندی کے سامنے محض پوز کر رہی تھیں، ورنہ فائقہ کو وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھیں. کیا کہیں گی آپ؟ یہی کہ میرے گھر میں ایک تقریب ہے، اس لیے آفس کے بعد فائقہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی، اور دیر ہو جانے پر وہ پریشان نہ ہو، میں اسے گھر بھی پہنچا دوں گی. بیگم آفندی جو فائقہ سے کہلوا چکی تھی وہی اس کے سامنے دہرایا تھا. سوچ لیں ماما، فائقہ پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے. نہیں آئے گی، تم اطمینان سے جاؤ، اور ہاں تھوڑی گنجائش رکھنا، میں تمہاری فیوریٹ ڈش اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی. انہوں نے کہا تو وہ فوراً بولا، اور کھلائیں گی بھی اپنے ہاتھوں سے؟ اوکے. بیگم آفندی مسکراتی چلی گئی تو وہ گلاس وال سے اسے دیکھنے لگا، جو روزانہ کی نسبت آج بڑے اہتمام سے تیار لگ رہی تھی. سلور گرے سوٹ جس کی شرٹ پر بائیں کندھے سے دائیں پہلو تک بڑی خوبصورت کڑھائی تھی، کانوں میں ہم رنگ ٹاپس اور بالوں کا سٹائل بھی تبدیل تھا جو اس پر بہت سج رہا تھا. وہ کتنی دیر اس پر نظریں جمائے کھڑا رہا، پھر اسے بلانے کے بجائے گاڑی کی چابی اٹھاتا خود اس کے پاس چلا آیا. بغیر کسی تمہید کے بولا، تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو؟ پوچھ سکتی ہوں کہاں؟ وہ انگلیوں میں دبا پینٹ تھوڑی پر ٹکا کر اسے دیکھنے لگی. اگر میں نہ بتاؤں تو؟ تب بھی چلوں گی، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی. تھینک یو، وہ مسکرایا، پھر اپنے ساتھ لے کر آفس سے نکل آیا. وہ جب گاڑی پارکنگ سے نکال چکا تب کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوئی، کل ہی تمہیں انویٹیشن دیتا تو آج تم اپنے گھر میں کہہ کر آتی. انویٹیشن؟ وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی. ہاں، رات کے کھانے کا. کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن تم پریشان نہیں ہونا، میں نے ماما سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارے گھر فون کر دیں گی اور پھر میں خود تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ ادھر وہ بھی انجان بن رہی تھی. نہیں کوئی خاص بات نہیں، اور ہاں کھانے میں تو ابھی بہت وقت ہے، کہیں اور چلیں؟ جیسے آپ چاہیں، میں چونکہ اس وقت آپ کی مہمان ہوں اس لیے کچھ نہیں کہوں گی، وہ مسکرا کر بولی. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ اسے دیکھ کر بولا تھا. کیا؟ آج تم اچھی لگ رہی ہو، یہ کلر بھی تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے. وہ خود کو روکتے روکتے ہار گیا تھا. تھینک یو. اس کے چہرے پر ایک پل کو رنگ اترے تھے. کبھی تم نے اپنی آنکھوں پر غور کیا ہے؟ شیری پلیز، میں کنفیوز ہو رہی ہوں. وہ ٹوک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی تو وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روک کر بولا، میرا خیال ہے ہم یہاں سکون سے بیٹھیں گے. وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اتر گئی تھی. وہ گاڑی لاک کر کے اس کے پاس آیا اور چلنے کا اشارہ کر کے پوچھنے لگا، تم نے مائنڈ کیا؟ نہیں. پھر خاموش کیوں ہو گئی؟ لڑکیاں تو اپنی تعریف پر بہت خوش ہوتی ہیں. میں بہرحال نروس ہو جاتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی تھی. اوکے، اب میں محتاط رہوں گا، اس نے کہا، پھر اندر داخل ہو کر مینیجر کو اپنا کارڈ دکھایا تو اس نے اس کی ٹیبل کی نشاندہی کر دی جو بیگم افندی نے ان کے لیے ریزرو کروائی تھی. اور بھی انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ویٹر کیک لے کر آ گیا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا، ساتھ ایک موم بتی تھی. اور گو کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب ماما نے کیا ہے، پھر بھی حیران ہو کر ویٹر سے پوچھنے لگا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو سر، ہم تو آرڈر پر چلتے ہیں. اوکے. اس نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ موم بتی اٹھاتے ہوئے بولی، مجھے لگ رہا تھا کوئی خاص بات ہے، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں تھا. چلیں اب اس سرپرائز کو مس نہیں کریں، اس نے ماچس اٹھا کر کہا، پھر موم بتی جلا کر جانے کیا سوچنے لگی. موم بتی کا ننھا سا شعلہ اس کی آنکھوں میں لہرانے لگا تھا. وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا. کتنے لمحے چپ چاپ سے رکھ گئے تھے. فائقہ نے موم بتی اٹھا کر بہت احتیاط سے کیک کے درمیان میں رکھ دی تھی اور اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر اسے مخاطب کرنے لگی.
شری، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتی ہوں اور اس کے لیے کل میں نے ساری مارکیٹ چھان لی، لیکن اسپیشلی آپ کو دینے کے لیے مجھے کچھ اچھا نہیں لگا اور میں مایوس ہو گئی تھی، لیکن ابھی مجھے احساس ہوا ہے کہ میں ناحق دکانوں پر بھٹکتی رہی۔ میں جو آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو اس پر نظر جمائے بیٹھا ذرا سا چونک کر بولا، کیا کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس ایک دل اور اس میں بے حد اور بے حساب محبتیں ہیں۔ وہ اچانک اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی، بے اختیار اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر بولی، میں تم سے محبت کرتی ہوں شہری، اتنی کہ اب تمہارے بنا زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ نہیں، وہ آہستہ سے اپنے ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہو گیا۔ میں جانتی ہوں میں تمہارے قابل نہیں، ایک معمولی سی لڑکی اور میری حیثیت۔ پلیز بائکا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ عاجزی سے ٹوک کر بولا، تم معمولی نہیں ہو اور محبتوں میں حیثیتوں کا فرق میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میرا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ٹیبل پر اپنا ہاتھ پھیلایا، نہیں، میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا۔ وہ ہنوز عاجز تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، معاف کرنا شیری، میں بھول گئی تھی کہ محبت تو میں کرتی ہوں، تم پتہ نہیں۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور اب سے نہیں، اول روز تمہیں دیکھتے ہی میں نے اپنے سارے جذبے تمہارے نام کر دیے تھے اور میں چاہتا تو اسی وقت تمہیں ساری دنیا سے جلا سکتا تھا، لیکن میں بہت مجبور، بہت بے بس ہوں۔ وہ بھی اچانک بکھر گیا تھا۔ میں صرف اپنے لیے نہیں سوچ سکتا، مجھے تمہارا خیال ہے، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے میں نے اپنی محبت دل کے نہا خانوں میں بند کر چھوڑی کہ کہیں اس کی آنچ تمہارے دل کو نہ چھوئے، اور کاش کہ میں اپنی بے اختیاریوں پر بھی بند باندھ سکتا، تمہاری طرف دیکھتا، نہ کبھی تمہیں اپنے پاس بلاتا، لیکن یہاں میں ہار گیا۔ اور تم فائقہ مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ تمہیں اپنی محبت کی قسم، میری تمنا مت کرو، میرے اندر تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں، یہ تصور ہی روح فرسا ہے کہ تم منہ موڑ کر چل دو۔ میں منہ موڑ کر چل دوں؟ نہیں شہری، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ وہ روح کی گہرائیوں سے اس کا دکھ محسوس کر کے بولی تھی، بس تم نہیں جانتی، تمہیں شاید میری محبت پر یقین نہیں ہے، آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو، لیکن اس طرح مت کرو پلیز۔ وہ منت سے بولی تھی، نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے تمہاری محبت پر شبہ نہیں۔ وہ لجنے لگا، پھر تمہاری محبت جھوٹ ہے، جب ہی دامن بجا رہے ہو، اور تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہری، تم بڑے آدمی ہو، آرام سے میرا ہاتھ جھٹک سکتے ہو۔ فائقہ نے اب اسے اکسایا تھا۔ وہ کتنی دیر ہونٹ بھیج کر دوسری طرف دیکھتا رہا، پھر جیسے ہار کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارا ساتھ؟ کہاں تک؟ زندگی کی آخری سانسوں تک۔ کس کی زندگی؟ اپنی یا میری؟ اس پر ہمارا اختیار نہیں، کون جانے کس کی زندگی کتنی ہے۔ میں جانتا ہوں میری زندگی بہت کم ہے، 2-4 مہینے، اور مجھے 2-4 پل کا بھروسہ نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، ہو سکتا ہے اس نے میرا اختتام یہی لکھا ہو۔ اس کی وضاحت پر وہ جھک کر بولا، مت کرو ایسی باتیں۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں بے خبر نہیں، اپنے بارے میں جانتا ہوں، اور اگر تمہیں سننے کا شوق ہے تو سنو، مجھے بلڈ کینسر ہے۔ اس نے اپنے تئیں انکشاف کیا، اور گو کہ وہ پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں یخلق پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں، اور اندر جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے اس کے دل کو مٹھی میں دبا لیا تھا۔ وہ اس انکشاف کے بعد پھر ہونٹ بیٹھ گیا تھا، سر جھکا کر آنکھیں بھی بند کر لی، اس خوف سے کہ وہ منہ موڑ کر چل دے گی۔ کتنی دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے ذرا سی آنکھیں کھولی تو وہ جیسے منتظر تھی، فوراً بولی، شری، تم بہت برے ہو، کاش میں تم سے روٹھ سکتی۔ کیا کیا کہا؟ وہ ایک دم سر اونچا کر کے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ زندگی کم یا زیادہ نہیں ہوتی، یہ تو رفاقتوں پر منحصر ہے، کبھی ایک پل کی رفاقت برسوں پر حاوی ہو جاتی ہے، اور کبھی برس ہاں برس کی رفاقتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں پھر تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہی ہوں، مجھے اپنی رفاقتیں بخش دو، زیادہ راک کے لیے کچھ تو چاہیے مجھے۔ آخر میں اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی، وہ گمسم سا تھا، اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں تو اس کے پھیلے ہاتھ پر جا ٹھہری، جس کی ریکھاؤں میں شاید اسی کا نام رقم تھا، جب ہی وہ بلا ارادہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ تھینک یو شیری، وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرا دی، تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ خوشی پا کر بھی خوش نہیں ہو رہا تھا۔ کل کا مت سوچو، ہمارا آج بہت خوبصورت ہے۔ اس نے سینے میں رکی ہوئی سانس بحال کرنے کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے تھے، پھر اسے دیکھ کر بولی، میرا دل کھلکھلا کر ہنسنے کو چاہ رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں ان خوبصورت لمحوں میں تم میری آنکھوں میں خوبصورت خواب سجا دو۔ خواب نہیں، نہیں فائقہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، جن خوابوں سے میں خود ڈرتا رہا، بھاگتا رہا، وہ تمہاری آنکھوں میں کیسے سجاؤں؟ ٹوٹ گئے تو بہت دکھ دیں گے۔ وہ تصور سے ہی خائف ہو گیا تھا۔
نہیں ٹوٹیں گے، میں نے بہت سنبھال کر رکھوں گی، اور اگر وقت نے کروٹ بدلی تب بھی خواب کوئی آنچ کے گھروندے نہیں جو ٹوٹ جائیں۔ اس نے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد گویا ہوئی، خواب مرتے نہیں، خواب دل ہیں، نہ آنکھیں نہ سانسیں، کہ جو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، جسم کی موت سے وہ بھی مر جائیں گے۔ خواب مرتے نہیں، خواب تو روشنی ہے، نواہیں ہواہیں جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے دو ظلم کی دوزخوں سے بھی بھٹکتے نہیں، روشنی اور نوا اور ہوا کے علم۔ وہ اس کی پلکوں پر چمکتے ستاروں میں کھو کر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ 9 بج چکے تھے اور شہریار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیگم افندی بڑی شدت سے اس کی منتظر تھیں۔ 2 بار تو باہر نکل کر دیکھ آئی تھی اور اب مسلسل لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اسی حساب سے ان کا ذہن متحرک تھا۔ بیگم صاحبہ، کھانا لگا دوں؟ رشید نے آ کر پوچھا تو انہیں اس کی مداخلت سخت ناگوار گزری۔ جھڑک کر بولی، تمہیں کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ چلو جاؤ، مجھے جب کھانا ہوگا خود کہہ دوں گی۔ جی بہتر۔ رشید وہاں سے پلٹ گیا۔ انہوں نے پھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ وقفے وقفے سے وال کلاک بھی دیکھ رہی تھی۔ 10 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے۔ جب شہریار کی گاڑی کی آواز سن کر وہ چونک کر رکی، پھر فوراً بیٹھ کر میگزین اٹھا لیا، خود کو خاصے بے نیاز پوز کرنے لگی۔ السلام علیکم ماما۔ کچھ دیر بعد شہریار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے دیکھ کر بظاہر سرسری انداز میں بولی، بہت دیر کر دی۔ دیر؟ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں، شہریار نے کہا تو انہوں نے انسنی کر کے میگزین ایک طرف رکھا، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیسا رہا تمہارا ڈنر؟ بہت شاندار۔ اس پر اب پا لینے کا احساس غالب تھا۔ گڈ، تم نے انجوائے کیا؟ انجوائے؟ میں نے زندگی پالی ماما۔ وہ ان کے قدموں کے پاس گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کتنا خوش ہوں۔ اپنی خوشی میں مجھے شریک نہیں کرو گے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کہا، آپ کو شریک نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ اور ماما، یہ صرف میری نہیں، آپ کی بھی خوشی ہے، سنیں گی تو چل پڑیں گی۔ واقعی؟ جلدی بتاؤ۔ انہوں نے اشتیاق ظاہر کیا تو وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، وہ ماما، فائقہ ہے نا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ جاننے کے بعد بھی کہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ سچ؟ تم نے اسے بتا دیا؟ انہوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں، اور وہ پھر بھی، اللہ تیرا شکر ہے۔ شدت جذبات سے بیگم افندی کی آنکھیں جھلک گئی تھیں، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے، میں کل ہی اس کے گھر جاؤں گی اور اب تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ ایک بات سے منع کروں گا، اس نے کہا تو وہ ٹھٹک کر بولی، کس بات سے؟ فائقہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر والوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، میرے کینسر کے بارے میں۔ اس نے کہا تو وہ مطمئن ہو کر بولی، یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ میں تو فائقہ کو بھی بتانے کے حق میں نہیں تھی، تو میں ہی شوق تھا۔ شوق نہیں ماما، یہ میری مجبوری تھی۔ اچھا چھوڑو، اب ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن ٹھہرو، پہلے میں تمہارے لیے فروٹ کسٹرڈ لے آؤں جو میں نے خود بنایا ہے۔ وہ اس کا گال تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن میں آ کر کسٹرڈ نکالتے ہوئے دل ہی دل میں اس لڑکی کو سراہنے لگی جس نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ آئندہ بھی وہ ان کے اشاروں پر چلتی رہے گی۔ یہی سوچتے وہ کسٹرڈ لے کر واپس لاؤنج میں آ گئی تو شہریار صوفے پر نیم دراز آنکھیں بند کیے یقیناً اس کے خیالوں میں گم تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ چمک رہی تھی وہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور یہاں ان کے اندر بجائے خوشی کے رقابت کی آگ سلگنے لگی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ انہیں ابھی بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہی پہلے خود پر قابو پایا، پھر کسٹرڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کا بازو ہلاتے بولی، بچے، ابھی تو تم اس کے پاس سے آ رہے ہو ہیں؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور ان کی معنی خیز مسکراہٹ پر جھینپ کر بولا، وہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں سب جانتی ہوں، چلو پہلے یہ کھاؤ۔ انہوں نے اس کا کان کھینچ کر اٹھایا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں، اب تم بڑے ہو گئے ہو، انہوں نے کہا، پھر پیالہ اٹھا کر کھلانے بھی لگی۔ تیسرے چمچ کے بعد اس نے روک لیا تھا۔ بس ماما، اب میں پہلے ہی بہت کھا چکا ہوں۔ اچھا، انہوں نے چمچ پیالے میں ڈال کر ٹیبل پر رکھ دیا، پھر اپنی نشست کا انداز بدلتے بولی، تم فائقہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اس نے کہا تو وہ یوں بن گئی جیسے سنا ہی نہیں اور اپنی کہنے لگی، میں اب دیر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ 2 مہینے بعد تمہیں پھر لندن جانا ہے، اور اس بار میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اتنے کم وقت میں کیا اس کے گھر والے شادی کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ شہریار نے قدرے تعجب کے ساتھ پوچھا۔ میری تو یہی کوشش ہوگی، اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے قصداً اس کے سامنے یقین کا اظہار کیا تھا۔
ماما آپ انہیں فورس نہیں کیجیے گا۔ نہیں بیٹا، میں فورس کیسے کر سکتی ہوں؟ البتہ ریکویسٹ کروں گی اور انشاءاللہ وہ مان جائیں گے، نو پرابلم۔ انہوں نے کہا تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ماما ایک بات کہوں؟ کہو۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے بعد اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ رک کر بولا تھا۔ ان کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، پھر اسی طرح اٹھ کر جانے لگی تو دوسرے قدم پر رکنا پڑا کیونکہ عقب سے اس نے ان کی ساڑی کا پلو تھام لیا تھا۔ ماما میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ کیوں؟ وہ چیخ کر بولی، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ یا تم نے ہر قدم پر مجھے اذیت دینے کا سوچ لیا ہے؟ نہیں ماما، وہ ایک دم یوں سہم کیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ پھر کیوں یاد دلاتے ہو یہ سب؟ کبھی تو مجھے خود فریبی میں مبتلا رہنے دیا کرو۔ اور تم بھی ایسا کیوں سوچتے ہو؟ زندگی اس خوبصورت موڑ پر حقائق سے نظر چرا کر کیوں نہیں چلتے؟ خود بھی خوش رہو اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دو۔ آئی ایم سوری ماما، وہ نادم سا ہو کر بولا۔ دس از ناٹ فیئر شیری۔ وہ کس طرح بھی خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ جاؤ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ نہیں، میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اٹھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ آپ کی خاطر ہی تو میں شادی کر رہا ہوں۔ تم میری خاطر خوش رہنا بھی سیکھ لو۔ میں خوش ہوں ماما، بہت خوش، لیکن آپ ناراض ہوں گی تو میں ناراض نہیں ہوں، انہوں نے فوراً کہا، پھر زبردستی مسکرانے لگی۔ تو پھر کل آپ جا رہی ہیں نا فائقہ کے گھر؟ وہ انہیں مزید خوش کرنے کے لیے بولا۔ کل جاؤں؟ وہ سوچنے لگی۔ جیسے آپ کی مرضی، کل یا پرسوں یا جب آپ کا دل چاہے۔ میرا دل؟ وہ اپنی مسکراہٹ مزید پھیلا کر بولی۔ میرے دل کو چھوڑ دو، تم اپنے دل کی کہو، وہ کیا چاہ رہا ہے؟ ماما آپ بھی بس، میں سونے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ۔ وہ جھیپ کر چلا گیا۔ بیگم افندی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ کر بہت سنجیدگی سے اگلے اقدام کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی، خود اس نے نادرہ سے کہا تھا، ڈیئر میں مانتی ہوں شہریار افندی ہر لحاظ سے اٹریکٹیو ہے، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اپنے دل کو انہونی خواہشات کے لیے بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔ اور یہی سچ تھا، لیکن جس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل شہریار کی محبت میں ہارا تھا، اسی طرح آنکھوں میں خواب بھی سجا لیے تھے، وہ بھی جاگتے میں۔ اس رات وہ ایک پل نہیں سوئی تھی، گو کہ یہ بہت کوشش کی، لیکن نیند نے بھی جیسے خوابوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، آنکھیں نہیں دی۔ کروٹیں بدل کر بدن بھی دکھنے لگا۔ تب فجر کی اذان پر اس نے بستر چھوڑ دیا اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہوتے اس کی آنکھوں میں ساون اتر آیا تھا اور ایسی جھڑی لگی کہ آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہچکی بن گئی تھی۔ الہی میرے خواب سلامت رکھنا۔ اس کے بعد وہ لیٹتے ہی سو گئی تھی، پھر معمول کے مطابق اٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ 7 بجے امی نے آ کر اٹھایا اور پھر رابعہ وقفے سے آ کر جھنجھوڑتی رہی، لیکن وہ ہر بار سونے دو کہہ کر کروٹ بدل لیتی۔ دوپہر میں جب امی اس کے سر پر کھڑی تشویش ظاہر کر رہی تھی تب وہ زبردستی آنکھیں کھول کر بولی، پریشان نہیں ہوں امی، میں ٹھیک ہوں۔ تو پھر ایسے کیوں پڑی ہو؟ اٹھو کھانا کھاؤ، امی نے کہا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کھانا کہیں بھاگا نہیں جا رہا، کھا لوں گی۔ آج آفس بھی نہیں گئی؟ چھٹی تھی کیا؟ نہیں، میں نے چھٹی کر لی، رات بہت تھک گئی تھی، اس لیے میں نے میڈم سے کہہ دیا کہ میں آج نہیں آؤں گی، اس نے سہولت سے بات بنائی تھی۔ کیا میڈم نے تقریب کے برتن تم سے تلوائے تھے؟ رابعہ نے شرارت سے ٹوکا تو وہ گردن اکڑا کر بولی، جی نہیں، میں مہمان خصوصی تھی۔ واقعی؟ ہاں، لگ تو یہی رہا تھا۔ وہ بہت سنبھل کر بولی، جیسے خاص میرے اعزاز میں میڈم نے ڈنر دیا ہو۔ ویسے تقریب کی نوعیت کیا تھی؟ رابعہ نے پوچھا تو اس بار وہ قدے سٹپٹا گئی۔ وہ میڈم کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی۔ کتنے بچے ہیں ان کے؟ امی نے پوچھا۔ بس ایک ہی بیٹا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہیں، بظاہر سرسری انداز میں کہتے بستر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ظاہر ہے، اور کس کے لیے کریں گی، بہت اچھی خاتون ہے، اللہ خوش رکھے۔ امی آسان مندی سے مغلوب انہیں دعائیں دے رہی تھیں۔ ارے امی، بڑے لوگوں کے پاس خوشیوں کی کمی نہیں ہوتی، ایسی دعائیں تو آپ ہمیں دیا کریں، رابعہ نے کہا تو وہ یوں ہی اسے دیکھنے لگی۔ غلط کہہ رہی ہوں میں کیا؟ رابعہ نے اس کی طرح دیکھنے پر پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن بڑے لوگوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سنو جلدی آنا، میں کھانا نکال رہی ہوں، رابعہ نے کہا تو اس نے بس سر ہلا دیا تھا، اور گو کہ ابھی اس کا کھانے سے زیادہ چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن پھر سب کا خیال کر کے بیٹھ گئی تھی۔ سونی اور عثمان ابھی کالج سے لوٹے تھے، جبکہ ابو اپنی جاب بحال کروانے کی کوششوں میں لگے تھے۔ سلیمان رابعہ کے رشتے کا سن کر بھی نہیں آیا تھا۔ امی جہاں سب
بیٹھتے وہاں کسی نہ کسی بہانے سلیمان کا ذکر ضرور کرتی تھیں۔ راحیلہ آنے دیں گی تو آئیں گے نا؟ ویسے کسی دن میں جا کر راحیلہ کو ایسی سناؤں گی کہ یاد کرے گی۔ رابعہ نے تنفر سے کہا تو امی نے فوراً ٹوکا، نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں؟ اور یہاں آ کر اتنی بکواس کر جاتی ہے۔ میں بھی اس کے گھر جا کر اسے بتاؤں گی، بہت اترانے لگی ہے۔ مجھے غصہ اس کے دوغلے پن پر آتا ہے، ہمارے سامنے سلیمان سلیمان کرتی رہتی ہے جیسے ان جیسا دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس بار میں نے ٹوکا تھا تو کہنے لگی، کیسی بہن ہو تم، بھائی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی؟ وہ تعریف بھائی کی کب کرتی ہے؟ میاں کی کرتی ہے، اور ان کا اکیلے میں جو حشر کرتی ہے وہ نہیں بتاتی۔ رابعہ کو ایک دم جلال آ گیا تھا، بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ ہاں تو بھیا کی اپنی پسند ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، ورنہ رابعہ سے اسے اختلاف نہیں تھا۔ پسند کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اتنی ڈھیل دے دی جائے۔ تم سن لو عثمان، خبردار جو بھیا کے نقشے قدم پر چلے تو۔ رابعہ کی اچانک وارننگ پر عثمان اچھل کر بولا، میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، رابعہ اپنی دھن میں کہہ گئی تھی۔ ہائے دماغ ٹھیک ہے تمہارا، بکے چلی جا رہی ہو؟ امی نے فوراً ٹوکا، پھر عثمان سے بولی، تمہیں اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ، وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا؟ امی اسے گھورنے لگی۔ کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھیا تو اتوار کو آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں بھیا اور بھابھی دونوں کو آنے کا کہ آئی ہوں۔ اسی دن ہم ڈاکٹر عرفان کو بھی کھانے پر بلائیں گے۔ اس نے کہا تو رابعہ فوراً پوچھنے لگی، راحیلہ بھی آئے گی؟ ہاں، پھر ڈاکٹر صاحب کو کسی اور دن بلا لینا۔ رابعہ نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس میں نہیں چاہتی کہ راحیلہ ڈاکٹر صاحب سے ملے۔ رابعہ کی صاف گوئی پر امی کو دیکھنے لگی تو انہیں کہنا پڑا، کیوں نہیں، وہ بہو ہے اس گھر کی، اور کیا تم اس کے ہاں آنا جانا نہیں رکھو گی؟ بالکل چھوڑ دو گی؟ میں بات کی نہیں، ابھی کی بات کر رہی ہوں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ راحیلہ نے اگر ڈاکٹر صاحب کے سامنے کچھ الٹا سیدھا بک دیا تو آپ کیا کریں گی؟ رابعہ نے اس پر دھیرج سے کہا تو امی خاموش ہو گئی، جبکہ وہ کچھ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بھابھی واقعی موقع محل نہیں دیکھتی۔ ہاں، اور یہ تم امی کو بھی سمجھا دو۔ رابعہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی، امی سمجھتی ہیں بس بھیا کی وجہ سے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا بھی سونے کا پروگرام تو نہیں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر پوچھا تو رابعہ فوراً بولی، بالکل ہے، اور تم میرا پروگرام خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، کھانے کے بعد بہت اچھی نیند آتی ہے، میں اٹھا دوں گی تمہیں۔ وہ دسترخوان سمیٹتے ہوئے بولی، لیکن رابعہ انسنی کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تو امی کہنے لگی، مجھے یہ لڑکی سمجھ میں نہیں آتی، اب بھلا بتاؤ یہ کوئی بات ہے؟ راحیلہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں ملے؟ ارے امی، آپ اس کی باتیں بس سن لیا کریں، اپنی بات پر وہ خود قائم نہیں رہتی، دیکھیے گا کچھ دنوں بعد خود جا کر بھابھی کو بلا لائے گی۔ وہ کہتے ہوئے برتن لے کر کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر برتن دھوئے، پھر مگوں میں چائے بنا کر رابعہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا میرا پروگرام خراب نہیں کرنا، رابعہ اسے دیکھتی چلائی تھی، ایک دن نہیں سو گی تو قیامت نہیں آ جائے گی، لو جلدی مگ پکڑو، میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ اس نے کہا تو رابعہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا، پھر اس کا چہرہ دیکھتے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج کچھ نئی نئی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہی بتانے آئی ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں ٹھیک محسوس کر رہی ہوں یا میرا وہم ہے، اس نے بیٹھتے کہا تو رابعہ چائے کا گھونٹ لے کر اسے دیکھنے لگی۔ بات تو بتاؤ۔ بات یہ ہے کہ مجھے میڈم افندی کا رویہ اور ان کی مہربانیاں مشکوک لگنے لگی ہیں، اور ارادے خطرناک۔ وہ سوچ کر اور سنبھل کر بولی تھی، ارادے خطرناک؟ رابعہ نے سمجھ کر تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، بہت دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے خاص اہمیت دینے لگی ہیں، اور شہریار کی برتھ ڈے پر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے خاص میرے لیے تقریب ارینج کی گئی ہو۔ تو شہریار نام ہے ان کے بیٹے کا، کیسا ہے؟ رابعہ نے ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، میں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، جب بھی مجھے یقین نہیں رہا کہ میں ہر بات کو وہم کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسے بات بنانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، لیکن یہ وضاحتیں اسے ضرور کرنی تھی۔ رابعہ نے سوچتے ہوئے انداز میں سر ہلایا، پھر چائے پینے میں لگ گئی تو وہ بے صبری سے بولی، کچھ بتاؤ نا، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ جب تمہیں خاص اہمیت دینے لگی ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے یا خود شہریار نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اور اب تم یہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ لو۔ رابعہ آخر میں شرارت سے مسکرائی تھی، ایویں سمیٹ لوں، پہلے تم تو رخصت ہو۔ اس نے کہا تو رابعہ ٹٹائی سے بولی، ارے میں تو تیار بیٹھی ہوں، ادھر ڈاکٹر صاحب ہیں صحرا باندھ کر آنے کو بے قرار، لیکن حالات ظالم سماج بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب ہمارے نصیب کھلیں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے فوراً ٹوکا،
میں مایوس نہیں ہوں، حالات دیکھ کر بات کر رہی ہوں۔ اگر فوراً بھی ابو کی جاب ہو جاتی ہے تبھی فوراً تو میری اور پھر تمہاری شادی نہیں کر سکتے، رابعہ نے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ سنو، قد توقف کے بعد رابعہ اسے متوجہ کر کے بولی، میرا تو خیال ہے، بلکہ مجھے یقین تھا کہ تمہاری اعظام بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر شہریار کہاں سے آ گیا؟ تمہارا یقین ٹھیک ہے، میری اعظام بھائی کے ساتھ جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی شاید کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، مگر اس انداز سے تو میں نے کبھی نہیں سوچا، اور نہ انہوں نے۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا؟ اس نے اعتراف کے ساتھ وضاحت کرتے پوچھا۔ کیسے سوچ لیا کیا مطلب؟ تمہاری ہر بات سے پتہ چلتا ہے تم ان کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی، دوسرے دن ان کے پاس بھاگ جاتی ہو، ان کی ہر بات پر تو یوں ہی مان لے آتی ہو گویا ساری دنیا میں ایک وہی سچے ہوں، اور میرا خیال ہے کہ تم ان سے محبت کا دعویٰ بھی کر چکی ہو۔ رابعہ اس کی ایک ایک بات گنوانے لگی تھی کہ وہ بول پڑی، وہ تو میں اب بھی کرتی ہوں، صرف تمہارے ہی نہیں سب کے سامنے اعظام بھائی سے۔ اکثر کہہ جاتی ہوں میں بھی ان سے کہ مجھے بے انتہا محبت ہے، پھر بھی انہوں نے میرے لیے کبھی ایسا نہیں سوچا جیسے تم کہہ رہی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری محبت میں وہ مخصوص رنگ شامل نہیں، لمس کا اعتراف، جس کا اعتراف پہلے پہل خود سے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سمجھی؟ میرے دل میں اگر چور ہوتا تو میں دھڑلے سے یہ کہتی نہ چاہتی کہ اعظام بھائی سے ملنے جا رہی ہوں، اس کے برعکس اسما سے ملنے کا بہانہ ہوتا، جیسے تم میرے آفس کا بہانہ کر کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گئی تھی۔ اس کی لمبی چوڑی وضاحت پر رابعہ نے لمبی سانس کھینچی، پھر پوچھنے لگی، اور شہریار کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہی، اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ کھیلنے لگی، جسے دیکھ کر رابعہ نے معنی خیز ہوں کے آواز نکال کر پوچھا، کب سے؟ کب سے وب سے مجھے نہیں پتا، مجھ پر تو رات انکشاف ہوا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، اور شاید اس لیے کہ… سونی کے آنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی، وہ دروازے میں ہی بولی تھی، آپی، آپ کی میڈم آئی ہیں۔ میڈم؟ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا اور رابعہ کو دیکھا تو مسکرا کر بولی، آ گئی، جاؤ ان کا استقبال کرو۔ میں نہیں جا رہی، پتہ نہیں کیوں آئی ہیں۔ کیوں آئی ہیں؟ رابعہ نے اونچی آواز میں سونی سے پوچھا تو وہ حیران ہو کر بولی، مجھے کیا پتا، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ ہیں؟ وہ چل کر کھڑی ہو گئی، چلو سونی میں آ رہی ہوں، میرا سلام کہہ دینا۔ رابعہ آرام سے لیٹ گئی تھی، اب سونے کا وقت نہیں ہے، چلو اٹھو۔ اس نے رابعہ کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو پہلے امی پر نظر پڑی جو خاصی بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی، پھر ابو کو دیکھ کر اس نے مطمئن ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیگم افندی جواب دے کر فوراً سے بولی، میں آپ کی بیٹی فائقہ کے لیے آئی ہوں، سوالی بن کر۔ اس نے بوکھلا کر رابعہ کو دیکھ کر فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہیں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ پھر رات میں رابعہ سے معلوم ہوا کہ بیگم افندی کے جانے کے بعد مسلسل امی ابو سے اسی وقت سے حامی بھروانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی، اور ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہریار کو دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ کب؟ میرا مطلب ہے شہریار یہاں آئیں گے یا ابو ان کے ہاں جائیں گے؟ اس نے ساری بات سن کر پوچھا تو رابعہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہم جائیں گے، میڈم کل رات کے کھانے پر امی ابو کو بلا کر گئی ہیں، لیکن میں بھی ضرور جاؤں گی۔ ضرور جانا، اس نے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ بیگم افندی نے فائقہ کے امی ابو کے لیے گاڑی بھجوا دی تھی، اس کے بعد رشید سے کھانے کی تیاری کا پوچھتے ہوئے شہریار کے کمرے میں آئی تھی۔ بیٹا، میں نے مہمانوں کو لانے کے لیے گاڑی بھجوا دی ہے، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو کر؟ وہ اپنے سراپے پر نظر ڈالتا بولا، تو کیا میں ایسے ہی آؤں؟ تو کیا ایسے ہی آؤ گے؟ مانا کہ لڑکی نے تمہیں پسند کر لیا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پتہ نہیں اس کے لیے کیا سوچتے ہوں گے، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولا، مجھ سے اچھا نہیں سوچا ہوگا۔ اچھا چلو جلدی چینج کر کے آؤ۔ بیگم افندی زیادہ باتوں کے موڈ میں نہیں تھی، جب یہ فوراً ٹوک کر اس کے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ اصل میں تو وہ متضاد کیفیات میں گھر گئی تھیں، ایک طرف شہریار کی شادی کی خوشی تھی اور دوسری طرف ان کا سٹیٹس تھا، اپنی حیثیت سے کم لوگوں کے سامنے سوالی بننے سے ان کی انا کو خاصی ٹھیس لگ رہی تھی۔ اگر شہریار کے ساتھ پرابلم نہ ہوتی تو پھر چاہے وہ فائقہ کے لیے جان دینے کی دھمکی کیوں نہ دیتا وہ مان نہ سکتی تھیں، لیکن اب وہ بے بس اور مجبور تھیں۔ اگر ان کے اندر خدا کا خوف ہوتا تو ضرور اس کی مصلحتیں سوچتی، لیکن اس کے برعکس نہ صرف شاکی ہو رہی تھیں بلکہ اندر ہی اندر تلملا بھی رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے نصیب لکھتا ہے، جو لوگ میرے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے استقبال کو اب مجھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئیں،
پھر مہمانوں کے آنے کے بعد کتنی دیر بعد نکل کر آئیں۔ السلام علیکم۔ ابو اور رابعہ بھی انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وعلیکم السلام، پلیز آپ لوگ بیٹھیں، وہ کہہ کر رشید سے مخاطب ہوئیں۔ دیکھو شہری کیا کر رہا ہے، اس سے کہو یہاں آئے۔ آپ نے ناحق گاڑی بھجوا دی، ہم آ جاتے، اس نے کہا تو وہ انسنی کر کے امی سے بولی۔ آپ کیسی ہیں؟ آرام سے بیٹھیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، امی بہت مروب لگ رہی تھی، جبکہ رابعہ شوق سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتے بولی۔ آنٹی آپ کا گھر بہت شاندار ہے۔ تھینک یو بیٹا، ویسے اس کی اصل شان جب دیکھنے میں آئے گی، جب شہریار کی دلہن آئے گی، انہوں نے کہا تبھی شہریار آ گیا۔ السلام علیکم، یہ شہری ہے میرا بیٹا۔ ماشاءاللہ۔ ابو کو ایک بار پھر اٹھنا پڑا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فوراً ان کا ہاتھ تھام کر بولا، پلیز انکل تشریف رکھیں۔ پھر امی کو سلام کر کے رابعہ کو دیکھا تو مسکرا کر بولی، میں رابعہ ہوں، فائقہ سے بڑی۔ شہریار نے سب مسکرانے پر اتفاق کیا اور ابو کے قریب بیٹھ گیا۔ شہری میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے فادر جب یہ 8 سال کا تھا اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد زمانے کے سرد و گرم سہنے کو ہم ماں بیٹا تنہا رہ گئے۔ اب میری ایک ہی آرزو ہے کہ شہری کی شادی۔ بیگم افندی بات شروع کر کے خاموش ہو گئی، پھر چند لمحوں بعد شہریار سے بولی، شہری بیٹا تم رابعہ کو گھر دکھاؤ۔ جی۔ اس نے دیکھا تو فوراً کھڑی ہو گئی، تب مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ ان دونوں کے جاتے ہی بیگم افندی نے پہلے امی ابو کو دیکھا، پھر ابو سے کہنے لگی، آپ شہریار کی بات کر رہی تھیں، لیکن پہلے مجھے کہنے دیجیے، آپ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں اور آپ کے بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی کمی ہو سکتی ہے، پھر آپ ہم غریبوں سے کیوں رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں؟ مجبوری، بیگم افندی نے سوچا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگی، امیری غریبی کی کیا بات ہے، میری نظر میں کوئی فرق نہیں، سب انسان ایک جیسے ہیں، بس اللہ کسی کو کسی طرح نوازتا ہے اور کسی کو کسی طرح۔ میرے پاس اگر دولت کی فراوانی ہے تو آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت ہونہار بیٹیاں عطا کی ہیں جن کے سامنے ساری دنیا کی دولت ہیچ ہے۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، پھر بھی میں حیثیتوں کا فرق نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بے شک میں اپنی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا سوچتا ہوں، لیکن اتنا اونچا نہیں، بس اپنی پرواز کی حد ہے، حد کراس کرنے کے بعد آپ جانتی ہیں کہ پھر مقدر بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ابو بہت سوچ سمجھ کر بات کر رہے تھے۔ بیگم افندی بمشکل اپنی چنچلاہٹ پر قابو پا کر بولی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس بات سے خائف ہیں؟ بس بیگم صاحبہ یوں سمجھیں ہم آپ کے قابل نہیں۔ اعزاز صاحب خدا کے لیے مجھے مایوس نہ کریں، میں فائقہ کو اپنی اولاد کی طرح چاہوں گی، بہت خیال رکھوں گی اس کا، میرے یقین کریں یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بیگم افندی کے لہجے میں آپ عاجزی سمجھ آئی تھی۔ ابو نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا تو وہ امی سے بولی، بہن آپ ہی کچھ بولیں، انہیں سمجھائیں۔ امی کیا سمجھاتی وہ تو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ابو آخر کیا چاہتے ہیں، قسمت کی مہربانی سے کیوں موڑ رہے ہیں۔ بیگم افندی امی کی طرف سے مایوس ہو کر پھر ابو کو دیکھنے لگی، جو سر جھکائے کس سوچ میں تھے، غالباً کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، جبھی بس اسی قدر بولے تھے، مجھے کچھ وقت دیں، جتنا وقت چاہے لے لیں، لیکن مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ بیگم افندی نے اس وقت مصلحتاً وقت کو اہمیت نہیں دی۔ دیکھیں جو اللہ کو منظور۔ ابو نے کہا تو وہ قصداً مسکرائیں، اللہ کو ہم سب کی بہتری منظور ہے۔ یہ بچے کہاں چلے گئے؟ میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پھر کھانے کے دوران وہ صرف اپنی باتیں کرتی رہی کہ شوہر کے مرنے کے بعد انہوں نے کیسے حالات کا مقابلہ کیا، کتنی جد و جہد کی اور کبھی ہمت نہیں ہاری وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ بھی انہی کی طرح محنت کش ہیں۔ سب کچھ انہیں یوں ہی نہیں مل گیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ابو امارت سے مروب ہونے والے نہیں، نہ ہی ان کے اندر کوئی لالچ ہے، اس لیے اپنی طویل جد و جہد کی داستان سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر میں کہنے لگی، مجھے فائقہ میں بھی یہی خوبیاں نظر آتی ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین، بہت محنتی لڑکی ہے، میری جگہ سنبھال سکتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امی نے فوراً کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، شہری کی شادی تک تو میں واقعی زندہ رہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر کوئی آرزو نہیں۔ ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شہریار نے ٹوکا لیکن وہ اس طرف متوجہ نہ ہوئی، ڈش اٹھا کر امی کے سامنے رکھتے بولی، آپ یہ لینا، بہت تکلف کر رہی ہیں آپ، اور ہاں وہ آپ کی چھوٹی بیٹی کیا نام ہے اس کا؟ سونی۔ ہاں سونی، اسے کیوں نہیں لائیں؟ بس وہ فائقہ اکیلی ہو جاتی ہے اس لیے۔ امی ادھوری بات کر کے فارغ ہو گئی تھی، پھر آخر تک امی کے ساتھ گھریلو باتیں کرتی رہی، جبکہ شہریار اور ابو کے درمیان سیاست کا موضوع چھڑ گیا تھا جسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رابعہ نے احساس دلایا کیونکہ وہ اکیلی بور ہونے لگی تھی، پھر اعزاز صاحب میں کب آؤں؟
بیگم افندی انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی تو پوچھنے لگی، ویسے جب چاہے، لیکن ابو نے خاموش ہو کر ایک نظر شہریار کو دیکھا، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں آپ کو خود فون کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، مجھے بہت انتظار رہے گا، بیگم افندی نے کہا، اور پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا تو اس نے ابو کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اچھا بیٹا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ابو شہریار سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے تو بیگم افندی ان کے آخری جملے سے خاصی پر امید ہو کر مسکرا دی تھی۔ پھر شہریار کے ساتھ اندر آئیں تو کچھ کہنے لگی، میرا خیال تھا میں آج سارے معاملات طے کر لوں گی، یعنی تمہاری شادی کی تاریخ بھی، لیکن اعزاز صاحب پہلے مرحلے سے آگے نہیں بڑھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ شہریار پہلے ہی جاننے کو بے چین تھا۔ وہی سوچ کر جواب دیں گے، اصل میں بیچارے کمپلیکس کا شکار ہیں اور یہاں آ کر انہیں مزید اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا۔ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہم غریب لوگ ہیں، اتنے بڑے گھر میں بیٹی بیاہنے کا سوچ نہیں سکتے، حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی۔ بیگم افندی احساس برتری میں گری ہوئی تھی، کچھ اور بولتے ہوئے اچانک شہریار پر نظر پڑی تو خاموش ہو گئی۔ ماما، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ شہریار اب اسے کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، انکار نہیں کریں گے، ایسا تو تم سوچو بھی نہیں، بیگم افندی یقین سے کہہ کر مسکرائی تھی۔ وہ جب تک امی ابو اپنے کمرے میں نہیں چلے گئے خود کو انجان اور مصروف ظاہر کرتی رہی۔ اس کے بعد ایک پل صبر نہ ہوا، فوراً رابعہ کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتے اسے گالیاں دینے لگی۔ کتنی کمینی ہو تم، میرے سامنے سے گزر کر آ گئی، بتا نہیں سکتی تھی؟ رابعہ ہنسنے لگی۔ بند کرو ہنسی اور جلدی بتاؤ کیا ہوا وہاں؟ وہ اس کے برابر لیٹ کر بولی، جو تم جاننا چاہتی ہو وہ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ میرے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی۔ رابعہ نے ہنسی روک کر کہا تو اچھل پڑی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ میں شہریار کے ساتھ ان کا گھر دیکھنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ واہ کیا شاندار گھر ہے، تم تو مجھ سے بھی نمبر لے گئیں۔ شہریار بھی بہت اچھے ہیں، آئیڈیل پرسنالٹی، اگر میری عفان کے ساتھ بات نہ ہوئی ہوتی تو میں… رابعہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر ہنسنے لگی۔ بہت ہی فضول ہو تم، کسی کام کی نہیں۔ وہ جو بہت فراغت سے آ کر لیٹی تھی جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو، سونے؟ ہاں، فضول باتوں میں نیند خراب نہیں کر سکتی۔ اسے واقعی رابعہ پر غصہ آ رہا تھا۔ شب بخیر کہتی لائٹ آف کر کے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اسے امی کی آواز سنائی دی تو وہ ایک لحظہ کو ٹھٹکی، پھر دبے پاؤں ابو کے کمرے تک آ کر رک گئی۔ اندر امی اور ابو کے درمیان باقاعدہ بحث ہو رہی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے رشتوں کی آرزو کرتے ہیں اور آپ ہیں کہ 100 نقص نکال رہے ہیں۔ میں نقص نہیں نکال رہا حمیدہ بیگم، اپنی حیثیت دیکھ رہا ہوں۔ ابو ضد ہو کر بولے، لوگ جنہیں حیثیت دیکھنی چاہیے انہوں نے تو دیکھی نہیں، اور آپ ان کے سامنے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم غریبوں سے کیوں رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ بالکل، جب میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے تو میں کیوں نہ پوچھتا۔ تم بتاؤ، تمہارے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا؟ آیا تھا، امی فوراً بولی، اور اگر مجھے سوال کرنا ہوتا تو میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھتی جو ان کے یہاں ملازمت کرتی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابو اچانک کمزور پڑ گئے۔ ایسی باتوں کا مطلب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے بیٹیاں بیاہ دی جاتی ہیں۔ امی جنہیں ساری زندگی ابو ناقص العقل کہتے رہے، کیسی باتیں کر رہی تھیں۔ خوش نصیبی ہے ہماری جو ہماری کم حیثیتی آڑے نہیں آ رہی۔ وہ بڑے لوگ ہم سے باقاعدہ رشتہ جوڑنے چلے آئے، اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ… یا اللہ، یہ امی! اس نے گھبرا کر بند دروازے کو دیکھا، پھر بے آواز مگر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور چونکہ پہلے ہی لائٹ آف کر گئی تھی اس لیے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ بیڈ کے پائے سے بڑی زور سے ٹھوکر لگی اور وہ تو اچھا ہوا آگے بیٹھ تھا، اس پر اوندے منہ گری تھی۔ رونے کا بہانہ چاہیے تھا، کیونکہ امی کی آخری ادھوری بات اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچ سکی، یوں ہی روتے روتے سو گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق اٹھ تو گئی لیکن کمرے سے نکلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد دروازے سے لگ کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کرتی رہی، پھر مایوس ہو کر دوبارہ آ کر لیٹ گئی تھی۔ آج امی اسے پوچھنے ہی نہ آئیں کہ اسے آفس جانا ہے یا نہیں، شاید اب اس کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی انہیں ناشتے کے لیے تو بلانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں، جس سے وہ مزید اپنے آپ میں مجرم سی بن گئی تھی۔ مجھ سے تو رابعہ اچھی ہے، دھڑلے سے ہر بات کہہ جاتی ہے، میں ہمیشہ مربت میں ماری گئی ہوں، ساری دکھ اپنے دامن میں سمیٹ کر سمجھتی ہوں کمال کر دیا۔ ٹھیک کہتے ہیں نظام بھائی، دکھ اتنے سمیٹو جن پر تنہا رو سکو، لیکن میں کیا کروں اپنا دامن بچانے کے لیے؟ یہ تو نہیں بتا سکتی کہ بیگم افندی کس مجبوری کے تحت ہم غریبوں سے رشتہ جوڑنے پر آمادہ ہوئی ہیں۔ یہ انکشاف تو امی ابو کو زندہ درگور کر دے گا۔ نہیں، میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ سہاگن سے ابھاگن ہونے تک یہ میرا اپنا نصیب، میرے اپنے دکھ ہیں اور ان پر میں تنہا رہوں گی،
اس کی آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں، جھلکنے کو تھی کہ رابعہ پکارتی ہوئی آ گئی۔ فائقہ، فائقہ۔ اس نے جلدی سے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ آفس چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم 10 بجے تک سوتی رہو۔ کل سے ناشتہ تم بناؤ گی۔ رابعہ نے اس کا بازو ہلا کر کہا تو وہ کروٹ بدلتے بولی، کل سے نا، ابھی تو سونے دو۔ میری طرف سے تو بے شک سوتی رہو، لیکن تمہاری میڈم کا بلاوا آیا ہے۔ کیا؟ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ میڈم کا فون آیا ہے؟ پہلے فون آیا تھا، امی نے کہہ دیا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تو اب انہوں نے گاڑی بھیج دی ہے کہ کچھ ضروری فائلز جو تمہارے پاس تھیں وہ انہیں نہیں مل رہی۔ رابعہ نے بتایا تو وہ پرسوچ انداز میں بولنے لگی، پھر اب کیا کروں؟ جاؤ آفس، باہر ڈرائیور انتظار میں کھڑا ہے۔ میرے تو کپڑے بھی استری نہیں ہوئے۔ تمہارا کوئی سوٹ استری شدہ ہے تو دے دو، میں جب تک منہ دھو لوں۔ وہ سستی اور بے دلی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی، اور پھر منہ دھونے سے آفس پہنچنے تک اس کا دل انجانے اندیشوں میں دھڑکتا رہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ فائلوں کا تو بہانہ ہے، جانے میڈم نے کس مقصد سے بلایا ہے۔ یس میڈم۔ اس نے بیگم افندی کے کمرے میں داخل ہو کر انہیں متوجہ کیا تو ان کا تیزی سے ہلتا ہوا پین رک گیا، پھر اسے دیکھ کر بولی، بیٹھ جاؤ، میں یہ کام کر لوں پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ جی۔ وہ بیٹھ گئی اور ان کی بات قیاس کرتے ہوئے بالکل غیر ارادی طور پر ان کے چہرے کے نقوش دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ اب بھی بہت خوبصورت تھی۔ شاداب دل پر کہیں عمر تو کیا، سر پر کھڑے عظیم سانچے نے بھی کوئی لکیر نہیں کھینچی تھی۔ پتہ نہیں انہیں احساس نہیں تھا یا وہ ہر بات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے اب مطمئن ہو چکی تھیں۔ کچھ بھی تھا، ان کا ذہن ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ہاں، بیگم افندی نے اپنے سامنے سے کاغذات سمیٹ کر ایک طرف رکھے، پھر اس کی طرف متوجہ کر کے پوچھنے لگی، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی بہتر ہوں۔ وہ اس کے ہاں کہنے پر ہی سنبھل گئی تھی۔ لگ تو نہیں رہی۔ خیر میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں تمہارا ایگریمنٹ یاد دلا سکوں۔ انہوں نے کہا تو وہ فوراً بولی، مجھے یاد ہے۔ یاد ہے تو تم نے اپنے والدین کو پہلے اس پروپوزل کے لیے کیوں نہیں تیار کیا؟ وہ میرے سامنے پس و پیش سے کیوں کام لے رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں ان کے؟ بیگم افندی ایک دم سے بولی تھی، معاف کیجیے گا میڈم، آپ نے بہت جلدی کی، میرا مطلب ہے ابھی تو میں نے شہریار کو شادی پر آمادہ کیا تھا، اس کے بعد مجھے والدین تک بات پہنچانی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی آپ، اس نے سہولت سے انہیں الزام دے ڈالا، تو وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے اڑ گئیں۔ میں یہ سب نہیں جانتی۔ بہرحال آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، میں نے اپنی بہن کو بتا دیا ہے، میں شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ امی ابو کو بتا دے گی، لیکن میڈم اس کے بعد بھی پرابلم ہے۔ اس نے اطمینان دلاتے کہا تو وہ گھبرائیں، کیا اس کے بعد کیا پرابلم ہے؟ سوری میڈم، میرے والدین جلدی شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے اور اس کے لیے میں انہیں فورس نہیں کر سکتی، کیونکہ میں حالات جانتی ہوں۔ اس نے معذرت سے کہا تھا، اپنے حالات جانتی ہو تو میرے حالات سے بھی بے خبر نہیں، میرے پاس 1 سال کی گارنٹی بھی نہیں۔ انہوں نے پہلے اسے تاڑا پھر سر جھٹک کر بولی، خیر یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم اپنے پروپوزل کے حق میں ہموار کرو، بلکہ جلدی حامی بھرواؤ، اس کے بعد میں دیکھ لوں گی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، اور تم اپنا خیال رکھو، یہ کیا بیماروں جیسی شکل بنائے پھرتی ہو، تمہیں بیگم افندی کی بہو بننا ہے سمجھی؟ اس نے سر اونچا نہیں کیا، بس پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا، جاؤ کسی اچھی بیوٹیشین سے رجوع کرو، بلکہ میں اپنی بیوٹیشین کو فون کرتی ہوں، تم ابھی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ انہوں نے کہہ کر فون اٹھایا تو فوراً بولی، نو میڈم ابھی نہیں۔ کیوں، ابھی کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، گھر ہی جاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اوکے، اور یاد رکھنا میں تمہارے فادر کے فون کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلانے پر اتفاق کیا، پھر جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، وہ میڈم شہریار نہیں آئے؟ نہیں، آج اس کا موڈ نہیں تھا۔ انہوں نے سرسری انداز میں بتا کر اپنے سامنے فائل کھول لی تھی، گویا اسے جانے کا اشارہ کیا تھا، اور وہ سمجھ کر بھی پوچھنے سے باز نہیں آئی، شہریار گھر پر ہی ہیں؟ ہاں، اور کہاں جائے گا؟ تم اس سے ملنا چاہتی ہو؟ انہوں نے پیشانی پر لکیر کھینچ کر اسے دیکھا تو وہ چند لمحے توقف سے بولی، جی آپ ڈرائیور سے کہیں وہ مجھے چھوڑ آئے گا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں پیون سے کہلواتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ دل ہی دل میں اپنی جرأت کو سراہتی باہر نکل آئی تھی، لیکن جب گاڑی میں بیٹھی تو اسے امی کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے اگر سوال کرنا ہوتا تو میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھتی جو ان کے ہاں ملازمت کرتی ہے۔ میں ملازمت ہی تو کر رہی تھی۔ وہ ایک دم آزردگی سے گھر آ گئی۔ وہ ایک دم آزردگی میں گھر گئی تھی، شیشے سے باہر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں اچانک پلٹا کھانے والے حالات فلم کی طرح چلنے لگے۔ انسان کتنا نادان ہے اور کتنا بے خبر، کہ بھی نہیں جانتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے، پھر بھی پرسوں کی پلان
प्लानिंग करता है। मैं भी क्या क्या सोचती थी और उन्हें सोचा और नहीं सोचा तो सिर्फ अपनी शादी के बारे में, क्योंकि मैं समझती थी ये सरासर वालिदैन के सोचने का काम है, जहाँ वो कहेंगे वहीं कर लूंगी। और कितनी अजीब बात है कि वक्त ने ये फैसला खुद करवा लिया। उसकी सोचें बहक गई थी। गाड़ी रुकने पर वो सर झटक कर उतर आई थी। मिस, मैं रुकूं या जाऊं? ड्राइवर ने पुकार कर पूछा। मैडम ने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने कहलवाया था आपसे पूछ लूं, जैसे आप कहें। नहीं, ठीक है तुम जाओ, वो कहकर अंदर आ गई तो हर तरफ सन्नाटे का राज था। पता नहीं शहरयार कहाँ था, शायद अपने कमरे में, और गोके वो बहुत बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन उसके कमरे में जाने का इत्तेफाक ना हुआ था, इसलिए अब खुद से जाते हुए झिझक रही थी। कुछ देर रशीद के इस तरफ आने का इंतजार करने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से जाने किसकी आवाज़ आई थी। जल्दी आओ भाई। कौन है? वो कुछ उलझी हुई, फिर हैंडल घुमाकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। सामने बेड पर शहरयार उसे देखकर उछलकर खड़ा हो गया। फायका, तुम कैसे आई? ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुबह मैं सोच रहा था कि तुमसे कहाँ और कैसे राब्ता करूं। वो उसकी बेकरारी पर जरा सा मुस्कुराई और सोफे पर बैठे शख्स को देखा तो कहने लगा, आओ अंदर आओ, ये रामिश है जिसका मैंने जिक्र किया था। अस्सलाम वालेकुम। उसने सलाम किया तो रामिश उठते हुए बोला, वालेकुम अस्सलाम। बड़ी उम्र है आपकी, पिछले 2 घंटे से यहाँ आपका जिक्र हो रहा है। वैसे आपको क्या इल्हाम हुआ था? जी, उसके इकरार पर रामिश हैरान होकर बोला, वाकई? कैसे? ये आप नहीं समझेंगे, उसने कहा तो शहरयार ने बेसाख्ता कहका लगाया, जिस पर रामिश उसे घूरते हुए बोला, इसका मतलब है मैं चला जाऊं? नहीं नहीं यार, बैठो, मैं तो खुद फायका को तुमसे मिलाने लाने वाला था। क्यों फायका? शहरयार ने कहकर उसे तस्दीक चाही तो वह उस बात में सर हिलाकर बोली, जी, लेकिन शायद इन्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। ये तो आपसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। रामेश ने कहा तो वो समझी नहीं। क्या मतलब? मतलब आप यहाँ तशरीफ़ रखें, मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, इसके बाद खुशी नाखुशी का फैसला होगा। और तुम शहरयार कमरे से बाहर तशरीफ़ ले जाओ। रामेश ने कहा तो वो कुछ घबराकर शहरयार को देखने लगी। नहीं, मैं बाहर क्यों जाऊं? वो उसकी घबराहट देखकर बोला, क्योंकि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो। रामेश ने उसे बाहर धकेलकर दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उसकी तरफ पलटकर बोला, सॉरी, वो यहाँ बैठता तो हर बात में टोकता, और आप अभी तक खड़ी क्यों हैं? बैठें। वो बेड के करीब खड़ी थी, वहीं बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे पर ही थीं। वो कहीं नहीं जाएगा, रामेश ने सोफे पर गिरते हुए कहा तो उसने सटपटाकर सर झुका लिया, फिर कदरे तौक़्क़ुफ़ से बोली, आपको क्या पूछना है? कुछ नहीं, रामेश ने बड़े आराम से कहा। क्या मतलब? वो एकदम सर उठाकर देखने लगी तो इस बार रामेश संजीदा होकर बोला, मुझे वाकई आपसे कुछ नहीं पूछना, अलबत्ता शहरयार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यूँ तो आप सब जानती हैं, फिर भी मैं आपको बताऊँ कि वो बहुत हसास, बहुत मोहब्बत करने वाला है। उसकी बीमारी इतनी खौफनाक नहीं है जितनी उसकी हसासियत। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसकी ज़िंदगी की साथी बनने जा रही हैं, और उसकी ज़िंदगी के बारे में आप जान गई होंगी। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत थोड़ी सी रह गई है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स यही बता रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट वो है जो ऊपर वाले ने उसकी पैदाइश के साथ ही लिखी होगी, और हमारा यकीन उस पर है ना? जी। वो बगौर उसे सुनते हुए चौंकी थी, फिर बोली, बस, मैं तो आपसे यही कहना चाहता था कि अपने दिल के सारे खौफ निकाल दें और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखें। जिसने बीमारी दी है शिफा भी वही देगा। आप अपनी मोहब्बत और दुआओं से उससे अपनी मर्जी की तकदीर लिखवा सकती हैं। ईमान की पुख्तगी शर्त है, और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत हसास है, तो इसके लिए आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। यानी कोशिश कीजिएगा कि उसे कभी कोई जज्बाती ठेस ना लगने पाए। समझ रही हैं ना? उसने इस बात में सर हिलाया। और ये आप इतनी बुझी बुझी से क्यों हैं? शहरयारा फंदी को देखकर तो लड़कियों के दिलों और होठों पर भी गुलाब खिल उठते हैं। इस लिहाज से तो आप खुशकिस्मत हैं, उसकी निगाह इंतखाब आप पर ठहरी है। वैसे आप में कोई ख़ास बात तो नहीं है? रामेश हल्के फुल्के अंदाज में कहते आखिर में शरारत से मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा दी। ये तो आप शहरयार से पूछें। अच्छा, उसी से पूछ लेता हूँ, रामेश जरा सी हंसी के साथ बोला और उठकर दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वहाँ शहरयार मौजूद नहीं था। शहरी कहाँ चले गए? वो खुले दरवाजे से देखती उठ खड़ी हुई। आ जाएगा, आप बैठे, रामेश ने कहा, लेकिन वह अनसुनी करती कमरे से निकल आई और लाउंज में शहरयार को देखकर बोली, आप यहाँ क्यों आ गए? रामेश ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? शहरयार ने फौरन पूछा तो वो कसदन मुस्कुरा दी। नहीं, वो महज आपको तंग कर रहे थे। बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, चलो तुम यहीं बैठो। नहीं शहरी, अब मैं चलूंगी।
کیونکہ آفس تو چھوٹ گیا اور دیر ہو جانے کا اور کوئی بہانہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، میں چھوڑ آؤں؟ بس گیٹ تک، وہ کہہ کر چل پڑی۔ سنو، وہ برآمدے میں آ کر رک گیا۔ تم خوش ہو؟ ہاں بہت، اور میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھنے لگی ہوں، بلکہ میرا خیال ہے کہ میں ہوں۔ وہ صاف گوئی سے کہہ کر مسکرائی تو اس کی چمکتی آنکھوں میں وہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کی دوسری اقساط بھی سننے کو ملتی رہیں۔